السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع احکامات ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں اور دوسرا ضمنی موضوع ہے جہاد و قتال کے احکامات۔ اس میں کل 8 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ ہے جی میدان جنگ سے مت بھاگو۔ 15 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب کافروں سے مقابلہ ہو جائے میدان جنگ میں تو مت پھرو پیٹھ سے، اپنی پلٹنا نہیں ہے۔ سوائے اس کے آگے 16 نمبر میں ہے، اور سوائے اس کے کہ جو کسی جنگ کے ہنر کے لیے، لڑائی کے لیے چال کے طور پہ واپس آتا اور اس کو صرف اجازت ہے جا ملتا ہو یا فوج سے، تو جو پلٹا جنگ سے تو پھرا اللہ کا غضب اس پر، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب جنگ سے بھاگنے کے لیے اللہ نے کیا ہے، اس کو اللہ کا غضب، تو اللہ کے غضب کا ایک مطلب ہے جہنم ہے اس کا۔ تو جنگ سے مسلمانوں کو پلٹنے کی اجازت نہیں ہے، یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ ہے جی آیت نمبر 47 سے، اور اس کے 2 پوائنٹ ہیں جی کہ اترانا، اکڑنا، غرور بالکل نہیں کرنا، اور ریاکاری لوگوں کے دکھانے کے لیے بھی کچھ نہیں کرنا۔ یہ بہت بڑی مسئلہ ہے۔ بدر میں بھی جب ابو جہل نکلا تو لوگوں کو دکھاتے ہوئے ساتھ جناب لے کے سارا کچھ لاؤ لشکر اور ناچنے گانے والی اور باقی سارا کچھ کہ جی آج ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اترانا اور اکڑنا قصد نہیں ہے۔ اور آیت کو دیکھیے گا، اور نہ ہو جاؤ ان جیسے یہ جو ابو جہل لے کر کفار کو لے کر نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے، تو یہ کام بالکل ریاکاری سرے سے ریاکاری شرک خفیف ہے، اس سے بچنا ہے۔ کسی کام میں کسی جگہ بھی ریاکاری نہیں آنی چاہیے۔ چوتھا ہے جی پوائنٹ کہ معاہدہ توڑنے والوں کو جنگ میں ایسی سخت سزا دو کہ اور جو پیچھے ہیں ان کے لیے بھی یہ باعث عبرت ہو۔ تو جو معاہدے ہیں نا، یہ پہلے بھی یہ بات خیانت نہیں کرنی کسی قسم کی، اور کسی قسم کے معاہدے نہیں توڑنے، اور ایسی ان کو سزا دو، اللہ کہتا ہے سب کے لیے باعث عبرت ہو۔ تو جو معاہدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہود قبائل سے معاہدے کیے، مدینہ میں 3 یہود قبائل تھے، تینوں نے معاہدے کو تسلیم کیا، لیکن ہر بار ان کی خلاف ورزی کی، منافقوں کے ساتھ مل کر خفیہ اور معاندانہ سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ بنو قینقاع کے بازار میں ایک دفعہ ایک مسلمان عورت کا پردہ اتار دیا، اس پہ بہت فساد ہو گیا۔ پھر غزوہ بدر کے بعد کعب بن اشرف مکہ گیا اور مشرکین کو جنگ پر بھڑکایا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت سے پتھر گرا کر شہید کرنے کی کوشش کی، ان کو بلایا اور اوپر سے کی کہ جناب پتھر گرا دیں۔ جبرائیل نے آ کے بتایا تو آپ وہاں سے ہٹ گئے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ تو ہر وقت چالنے، ہر یہی بات، یہ کسی قسم کا کام ایسا نہیں کرنا۔ اسی میں ہے یہ 57 نمبر آیت چل رہی ہے جی، اور اس کے ساتھ اسی میں ہے کہ یہود نے معاہدوں سے سکری اور شرارتوں میں اور سازشوں میں لگے رہے، تو یہ سارا کچھ ان کی کرنے سے یہ ساری خرابیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ اس لیے کسی قسم کی اس میں ان چیزوں میں جب جنگ ہو تو ان کو سخت سزا دو، اللہ نے کہا سخت سزا دو۔ پھر 5واں نقطہ ہے جی 60 نمبر آیت سے 5واں 6واں 7واں زمانہ امن میں حسب استطاعت تمام تر قوت ہتھیار وسائل جمع کرو۔ یہ قوت اختیار تمام دشمنوں پر داغ اٹھانے والی ہو، جو دشمنوں کو جانتے اور کئی دشمنوں کو تم نہیں جانتے۔ تو زمانہ امن جو ہے جنگ کی تیاری کا زمانہ ہے۔ جس نے امن کے زمانے میں جنگ کی تیاری نہیں کی، وہ جنگ کے وقت کچھ نہیں کر سکتا، وہ پھر رونا پیٹنا ہی اس کے نصیب میں۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ پوری طرح تو حد الوسع حد تک سامان حرب اور سپاہ گری جمع کرو، ان کی تیاری کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر ممبر یہ آیت پڑھی اور فرمایا قوت سے مراد تیر چلانا ہے۔ آج کے دور میں کیا ہے، یہ مسائل ہیں، یہ جو کچھ ہے، یہ ہر چیز قوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار دہرایا کہ یہ چیزیں کرنی ہیں، تو یہ سارے چیزیں وسائل اکٹھے کرنے ہیں، پوری طرح وسائل، نہیں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ کہتے ہیں کئی ایسے دشمن ہیں جو نظر آتے ہیں اور بڑے خفیہ دشمن ہیں جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اچھا، وسائل جتنے مرضی اکٹھے کرنے ہیں، جو کچھ قوت ہے جتنے، اور اس میں اگر اس آیت کو دیکھیں نا تو اللہ نے پڑھا کہ وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی استطاعت ہے وہ کرو۔ تو جب تم اپنی استطاعت کے مطابق کام کرو گے، مکمل استطاعت کے مطابق، تو انشاءاللہ اللہ ساری کمی پوری کر دے گا۔ تو اس لیے 8واں جو نقطہ ہے 61 نمبر آیت میں سے، وسائل قوت اکٹھی کرنی ہے، مگر بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے۔ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ صرف اللہ پر، اس کے علاوہ بھروسہ کسی پر نہیں کرنا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ 61 نمبر آیت میں سے بھروسہ صرف اللہ پر کرنا ہے، یہ وسائل پر نہیں کرنا۔ یہ ہمارے پاس یہ ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد حنین پہ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تھوڑا سا ان میں یہ چیز جب آئی تو پھر وہاں پہ کافی مسائل آ گئی۔ سورہ توبہ میں بھی یہ بات آئے گی۔ تو اس لیے وسائل پہ بھروسہ نہیں کرنا، اکٹھے ضرور کرنے، بھروسہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ ہم نے ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
والسلام، الحمد للہ رب العالمین.